اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انڈیا کے لیے ایک مرتبہ پھر بڑی مشکل آن پہنچی ہے۔ پاکستان نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، پوری دنیا نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انڈیا کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ مصیبت جو انڈیا پر آئی ہے، دراصل میں 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن لگا رکھا تھا اور ان کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، جس پر عمران خان نے مختلف پلیٹ فارم پر جا کر کشمیر کے مسئلے کو پیش کیا، لیکن دنیا اس وقت نہیں مان رہی تھی اور اب ضرور مانے گی جو ابھی اجلاس ہوئے اس اجلاس کے بعد۔ اب وہ کون سا اجلاس ہوئے اور کہاں پر منعقد ہوئے اس پر بات کریں گے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں، RSS اور جو نازی سے متاثر لوگ ہیں وہاں پر بھارت میں، ان کے خلاف ایک اجلاس منعقد ہوا ہے۔ 50 سے زائد یونیورسٹیوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اس اجلاس کا نام ناظرین ڈسمینٹلنگ گلوبل ہندوتوا، یہ ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس ہوئی ہے جس میں 50 سے زائد یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے اساتذہ اکرام، سکالرز، ڈاکٹر اور مختلف لوگوں نے شرکت کی ہے۔ یہ سب میں نہیں کہہ رہا ناظرین، بلکہ بہت سے اخباروں نے اور نیوز چینل نے اس بات کو شائع کیا ہے۔ میں اخباروں کا حوالہ آپ کو دیتا چلوں، جن میں شامل ہیں اسٹریٹجک فورسائٹ، اس نے شائع کیا۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین جنرل، یہ ایک نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر، اس نے بھی شائع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین ایکسپریس نے بھی اس کو شائع کی ہے۔ اگرچہ انڈین ایکسپریس نے اس پر کھل کے بات نہیں کی، چونکہ ان پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی تھی حکومت کی جانب سے، RSS کی جانب سے، کیونکہ وہ غنڈہ تنظیم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے انڈین ایکسپریس نے کھل کر اس پر بات تو نہیں کی، لیکن بات ضرور کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے انڈیا کی، اس پر بھی اس خبر کو شائع کیا گیا ہے۔ ناظرین، بھارت اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو خبر آئی ہے، جو اجلاس منعقد ہوئے 50 سے زائد یونیورسٹیوں کا، اس خبر کو اب بھارت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے اپنے میڈیا پر پابندی لگا دی ہے، اپنے اخبارات پر، سوشل میڈیا، مختلف الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا کر لیں، اس پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ اور اس کی پابندی کی مین وجہ یہ ہے کہ تاکہ بھارت کی پوری دنیا میں جگ ہسائی نہ ہو۔ بہت سارے تھنک ٹینک اکٹھے ہو کر ہندوتوا اور اس کے نظریے پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ جو ہندوتوا کا اور RSS کا نظریہ ہے، یہ جو بہت ساری بڑی سوچوں والے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اور بھارت اس پر کتنا پریشان ہے، میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اسی رپورٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت کے لیے ابھی کیا پریشانی ابھی ہے اور کیا آنے والی پریشانیاں ہیں۔ ناظرین، دنیا کی ٹاپ 50 یونیورسٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں جو ساؤتھ ایشیا اور بھارت کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں 50 سے زائد یونیورسٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انکلوڈڈ ہیں، جو اس اجلاس میں شامل تھی۔ انہوں نے بات کرنی تھی ہندوتوا نظریے کی اور اس کے علاوہ RSS کے نظریے کی، کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو ساؤتھ ایشیا پر اور بھارت پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس پر انہوں نے کھل کر بات کی۔ اس میں بڑے بڑے تھنک ٹینک شامل ہیں، جن میں میڈیا، سکالر، سیاسی اور سماجی اور پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں۔ ناظرین، یہ جو سماجی اور سیاسی اور اس کے علاوہ NGOs بھی اس اجلاس کا حصہ تھی، جو اجلاس منعقد کیا گیا تھا یونیورسٹیز کی جانب سے۔ جو یونیورسٹیز اس میں شامل تھی، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں کون کون سی یونیورسٹیز تھی۔ ویسے تو 50 سے زائد یونیورسٹی تھی، لیکن اب ایک ایک کر کے نام لینا تھوڑا مشکل ہوگا، لہٰذا جو بڑی اور 5 اہم یونیورسٹی ہیں، میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، جن میں سیٹن فورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، کارکل یونیورسٹی، پرسٹن یونیورسٹی اور نیو یارک یونیورسٹی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہیں اور نامی گرامی ادارے ہیں، جن میں کہ بہت بڑے بڑے اسکالر، ڈاکٹرز آج مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کوئی لوگ سائنٹسٹ ہیں اور بہت بڑی بڑی پوسٹوں پر وراجمان ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہیں، جن میں پڑھانے والے ذہین ترین لوگ ہیں۔ انہوں نے اس خطرے کے متعلق بتایا، اسی لیے انڈیا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ خبر کہاں چھپتی ہے، خبر تو خبر ہے، اس نے باہر تو آنا ہی ہوتا ہے۔ یہ کانفرنس جو اجلاس ہوئے، یہ 3 دن تک چلی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوتوا نظریہ اقلیتوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اس کی خطرات کے متعلق بتایا کہ یہ کون کون سے نقصانات ان فیوچر کر سکتے ہیں، یا کون سے نقصانات اس کے ابھی ہو رہے ہیں۔ بھارت کے اندر جو مختلف اقلیتیں وہاں پر رہتی ہیں، ان کے لیے کتنا خطرہ ہے، ان سب کے متعلق بتایا۔ اس سے مخالفین کو کیسے بچایا جائے،
انہوں نے یہ کہا کہ یہ کانفرنس گیم چینجر ثابت ہوگی۔ ناظرین، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جو اس اجلاس میں شریک تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگی اور اس سے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے، چونکہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کی کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے اندر جو مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں ان کو کس طرح تحفظ فراہم کیا جائے۔ اب ان کے مزید کیا مقاصد تھے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں ہندوستانی سماج اور سیاست پر عوامی تبصرہ نگاروں کو اکٹھا کرنا تھا۔ ناظرین، اس کو اجلاس کا ایک مقصد یہ بھی تھا جو عوام بھارت کے اندر رہتی ہے، اس میں جو سماجی لوگ ہیں جو معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنا تھا۔ سیکنڈ نمبر پہ جو اس کا مقصد تھا، اقلیتوں کو، مخالفین اور عام لوگوں کے حقوق کو بچانا تھا جن پر ہندوتوا کے حامی حملہ کرتے ہیں۔ جو ہندوتوا کے نظریے، RSS کا جو نظریے، وہ جو حملہ کرتے ہیں عام لوگوں پر، عام شہریوں پر، اس سے بھی لوگوں کو نجات دلانا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا اس کا اہم مقصد جو تھا، کانفرنس نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ یونیورسٹیوں کو تعلیمی آزادی کے اصول کے لیے استعمال کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہندوتوا کی طرف سے اقلیتوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی کانفرنس نے شدید الفاظ میں مذمت کی تاکہ یہ والا ہندوتوا نظریہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب ہوا کیا تھا، اس متعلق تھوڑا سنیے گا۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو ہندوتوا اور RSS کو ماننے والوں نے بہت شور مچایا۔ ناظرین، جب یہ کانفرنس منعقد ہوئی، جب یہ کانفرنس آن لائن ہوئی ہے، چونکہ جب یہ ہو رہی تھی تو بڑا شور مچایا، RSS والوں نے، بھارت نے، BJP نے بہت شور مچایا کہ یہ کانفرنس کسی طرح رک جائے اور نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ کانفرنس ہونی تھی اور الحمدللہ ہوئی۔ اس کانفرنس میں دنیا کی بہترین 50 یونیورسٹیوں سے 900 افراد نے شرکت کی۔ یہ سارے پڑھے لکھے اور اچھے خاصے مطلب پروفیسر ٹائپ لوگ، PhD اسکالر اور اس کے علاوہ بہت سے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ RSS کی جانب سے کانفرنس کے منتظمین کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ جو منتظمین تھے اس کانفرنس میں، ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کانفرنس میں انڈیا کے بھی ماہر تعلیم یافتہ لوگ شامل تھے۔ اب RSS کی جانب سے ان کی فیملی کو دھمکایا جا رہا ہے۔ جو بھارت سے اس اجلاس میں لوگ شامل تھے، جو اس اجلاس کی ساتھ میں مل کے کام کر رہے تھے اس اجلاس پر، تو ان لوگوں کے گھروں میں اب جا کر RSS کے لوگ ان کو دھمکا رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کی خواتین کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب وہ یہ شکایت کر رہے ہیں مودی سرکار کی سرپرستی میں انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا میرے خیال سے کہ وہ خود اس کی سرپرستی کرے اور اس کے گنڈے جا کے لوگوں کو گھروں پہ دھمکائیں۔ یہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو بالکل زیب نہیں دیتا، لیکن مودی کی سوچ میرے خیال سے پتہ نہیں کہاں کہیں دفن ہو گئی ہے، وہ اس بات سے بالکل بیزار ہے۔ ماہر تعلیم کا کہنا ہے کہ اس بات کی حیرانگی ہے کہ مودی سرکار تعلیمی آزادی اور بنیادی حقوق سے لوگوں کو محروم کر رہی ہے جو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے، عوام کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اتنی بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ میرے خیال سے یہ بالکل ایک ڈکوسلا جسے کہہ سکتے ہیں، ڈکوسلا ہے، باقی اس میں کوئی حقیقت یا صداقت نہیں ہے۔ نمبر 3، دھمکیوں کے باوجود یہ کانفرنس آن لائن منعقد ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آن لائن کانفرنس تھی اور منعقد ہوئی تھی۔ ہندوتوا کیا ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں ہندوتوا کیا ہے، اس کا کب آغاز ہوا، کس نے کیا، اس پہ تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہندوتوا نظریے کی ابتدا 19ویں صدی میں ہوئی۔ اس کا آغاز برہمنوں نے کیا۔ جو برہمن ایک مذہب ہے انڈیا کے اندر، جو باقی مذاہب مطلب باقی سے مراد ہندوؤں میں ہی یہ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، باقی سب کو نچلا طبقہ سمجھتے ہیں، اور مندروں پہ ان کے قبضے ہیں، مندروں میں جو پنڈت ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے لوگ ہوتے ہیں، اپنا جو مندروں کے اندر گلے ہوتے ہیں ان گلوں پہ بھی انہی کا قبضہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی سونے وغیرہ کے اور دوسرے تیسرے کاروبار ہیں ان پہ برہمن ہی وراجمان ہیں۔ اور اگر ہم ایسے کہہ لیں کہ امریکہ سے زائد سونا ہے ان برہمنوں کے پاس ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اب نظریے کی طرف چلتے ہیں۔ اس RSS کا اور اپنا BJP کا نظریہ کیا ہے اور ہندوتوا کا نظریہ کیا ہے، اس پہ آپ کو تھوڑی بہت روشنی ڈالیں۔ نفرت، تشدد اور دہشت گردی پر مبنی ہے ان لوگوں کا نظریہ۔ ہندوتوا کا نظریہ جمہوریت کا دشمن ہے۔
جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا دشمن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس اجلاس کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ RSS کے قیام کے بعد ہندوتوا بہت پھیلا ہے۔ RSS کی بنیاد 1925 میں KB ہیڈ گوار نامی شخص نے رکھی تھی۔ یہ ہیڈ گوار نامی ایک ہندو تھا جس نے 1925 میں اس کی بنیاد رکھی RSS کی، اور ہندوتوائی نظریے کو ساتھ لے کر یہ چلے۔ 2020 تک ٹرینڈ ممبر کی تعداد 6 لاکھ تک ہو گئی تھی۔ ٹرینڈ ممبر سے مراد ایک آپ منی ملٹری کہہ سکتے ہیں۔ آپ انڈیا کے اندر جو RSS کے غنڈے ہیں انہوں نے اپنی ایک ملٹری بنائی ہوئی ہے جو مختلف مواقعوں پر وہ استعمال کرتے ہیں، وہ الیکشن کے مواقع ہوں یا کوئی اور ایسا مواقع ہو جس پر وہ استعمال کرنا چاہیں، جا کے لوگوں کو گھروں میں دھمکانا، بتہ لینا، یہ سارے ان کے کام ہیں۔ اور ان کی 60,000 سے زائد برانچز ہیں، ان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ یہ جو اپنا ان کی ملٹری ہے اس کی 60,000 سے زائد شاخیں ہیں، جن میں خواتین ونگ ہے، طلباء کا ونگ ہے اور بہت سے ونگ شامل ہیں جو پوری سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جن کا مقصد لوگوں کو ہراساں کرنا، بتہ لینا اور قبضہ کرنا۔ اس کانفرنس میں شامل بھارت کے رام پرکاش نے کہا کہ یہ ہندوتوا کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ یہ تنظیم مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ ذات پات کا بڑا گیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا جو اجلاس تھا، اس اجلاس کے مقاصد کیا تھے، اس کو بلانے کا مین وجہ کیا تھی، یہ میں نے آپ کو بتائے۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس پر کتنا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، کتنا وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ کہا تو انہوں نے ہے ویسے کہ یہ گیم چینجر ہوگا یہ اجلاس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان یونیورسٹی والوں نے یہ جو اجلاس بلایا تھا، اب اس میں کتنی حد تک اس پر کام ہوتا ہے اور کتنی حد تک ہندوستان کو سبق ملے گا، RSS والوں کو لگام ملے گی، اس کے علاوہ جو ہندوتوا کا نظریہ وہ کہاں دم توڑتے ہیں، اب یہ دیکھنا یہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔